جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ضرب لطیف یہ دوسرے ایڈیشن کا طرح کا یہ پروگرام ہے. یہ اردو کی کتابوں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ختم ہوتا ہے اور دوسرا ایڈیشن شامل کی نوبت ہے. شکر ہے کہ ضرب لطیف شہری تعداد میں فروغ بھی ہوئی اور کافی لوگوں کو ہم نے بھیجی. 12 ہماری 400 کتابیں ختم ہو گئی تو ہم نے دوسرا ایڈیشن چھپوایا. دوسرے ایڈیشن میں تبدیلی ہیں جیسے مانک دیوبندی صاحب کا انہوں نے ابتدا میں ان کو بہت خوشی تھی اس کتاب سے آتی. رنزومزا کے اوپر اگر کوئی اتنا کام ہو تو اس کی افزائی کرنا چاہیے. اور یہ عام طور اصل میں پہلے جب رنزومزا سے 60 پہلے لوگ لکھا کرتے تھے وہ مزاح ہوتا تھا طرز نہیں ہوتا تھا. اس کو طرز کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا کیونکہ اس وقت کے دور کا تقاضا بھی یہی تھا. اس وقت اتنی دور کا چھوٹ اتنی ریزا گیری اتنی بدماشی نہیں تھی کہ طرز جو وہ طرز کسی کو پڑھتے وہ مزاح نہیں لکھا کرتے اب طرز کا دور آیا اور مشکل کام تھا. حالانکہ آج کے دور میں ہمارے نیتاؤں کی ہمارے لیڈروں کی جو بدعنوانیاں ہیں جو گزارے ہیں وہ ایک طرز نگار کے لیے اچھے خاصی نظارہ کام کرتے ہیں. اور نئے رائٹروں کو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس دور سے فائدہ اٹھائیں اور طرز کے میدان میں آئیں اور لکھیں کیونکہ طرز جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا ہے. بہت کم رائٹر رہ گئے اور نظر نہیں آ رہے. خیر یہ تو ابتدائیہ تھا. بہرحال یہ اجرا جو ہے یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور بیٹھیں اور میں آپ سب لوگوں سے مل لوں اور میری خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ سب میرے قریب ہیں. میرے اچھا لگتا ہے سب یہ پہلے ضرب لطیف کی اجرا کا سین ہے جو 2020 میں ہوا تھا. اس کو بہت اچھی تعلیم تعداد تھی کرنے کے باوجود. تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت شکریہ ایسے موسم کے قابل آپ سے شکریہ ہے. اب مزید آپ کے اور شکیل الوحید صاحب کے بیچ میں رہ کر میں شکیل الوحید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کی گاڑیوں سنبھالی اس پروگرام کی تو اسے پوری کی ساتھ چلائیں. شکیل الوحید صاحب اس قبیلت صاحب کی رنزومزا پر مبنی کتاب ضرب لطیف کا پہلا ایڈیشن جس کا اجرا 27 ستمبر 2020 کو جہاں 11 سے زیادہ ہو گئے اس قبیلت صاحب نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. جب بھی آپ نے کہا 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ملک میں اور بیرون ملک بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یوں بھی نثر ادب پر عام طور پر بہت کم لوگوں کی توجہ رہتی ہے. شعری ادب نے اپنی خدمات درج کرانے والے حضرات کی ایک طویل فہرست ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ سب حضرات کی طرف سے اس فضیلت صاحب کو. ان کی کتاب وہی پانے اردو میں اردو سے تعلق رکھنے والے اردو سے محبت کرنے والے تمام حضرات میں اس مقبولیت کی منزلوں سے گزری ہے. اور اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن لانے کے لیے آپ کو مجبور ہونا پڑا. آپ کی اس مقبولیت پسندیدگی کے لیے آپ کو بہت مبارکباد. اس فضیلت صاحب کی طرف سے دعوت نامہ آج کی اس تقریر کے سلسلے میں جاری کیا گیا. میں اس کے حوالے سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ یہاں جو حضرات کی تشریف فرما ہے وہ سب آج کی محفل کے صدر بھی ہیں اور مہمان خصوصی. یہ ایک نیا انداز اس فضیلت صاحب نے اختیار کیا. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ ہر تقریب کو کسی نہ کسی
سرپرستی کے ہم کوئی سلسلہ آگے تک نہیں چل سکتے. تو میرا یہ چاہتا ہے اور یہ ہم نے طے کیا. کل فضیلت صاحب کے ساتھ پوری دیر کے لیے میں ہم دونوں ایک یکجا ہوئے اور ایک وے آؤٹ آج کی اس محفل کے لیے تیار کیا. بہت سندر اس میں یہ طے پایا کہ ہم حسن احمد نظامی صاحب جو رامپور کی انتہائی اہم ترین عالم ترین بزرگ ترین علمی و ادبی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سے سخت باتوں کو تلاش کر نہ جانے کیا کیا کچھ بنا کیا ہے. ان سے میں گزارش کروں بہت احترام کے ساتھ کہ مسئلہ کسی صدارت کرنے کو میں اعتماد صدر اللہ تعالیٰ کی مدد فرمانے جاؤں اپنے پتہ سے آپ تشریف رکھیں. ہمارے درمیان مرادآباد سے ایس فضیلت صاحب سے محبت کرنے والے میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں کے برابر لڑکا دوستوں. ایس فضیلت صاحب کے حوالے سے انتظار تقسیم ہو رہی ہے. میری گزارش ہے ایس فضیلت صاحب سے کام تشریف لائیں اور گزارش کرتے ہیں. ہماری شہر کی ایک انتہائی نامور ادبی شخصیت اس کے تعارف کے لیے عام طور پر لوگوں کے پاس الفاظ کا دامن کم ہوتا ہے. میری مراد جناب ایسا الہی سے ہم لوگوں کے ساتھ ذرا بہت تعاون کرتے ہیں. میں ان کا جو گزار ہوں اپنی طرف سے بھی آپ سے گزار کی طرف سے بھی اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہماری اسٹیج مکمل ہوا ہمارا رئیس مکمل ہوا جدا کرتے ہیں. یاد رہے تھا 10:30 بجے تک السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو. اور حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مستقیم پرہیزگار ہے. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے. واقع ضرور کامنا الحمد للہ سبحان اللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسائل نہیں ہے، یہ حل ہو جائے. اور ایک نسخے کی میاں ساتھ پائے. نسخے کیمیا کی آیات مقدسات آپ نے سماعت فرمائی ڈاکٹر سید مبارک حسن صاحب سے. اور آئیے اب گزارش کریں
جناب اصل ہدایتی سے بہت ادب کے ساتھ تشریف لائے وہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نذرانہ حقیقت پیش کریں. نعت مبارک کا سننا کی باعث سے ثواب ہے, نعت مبارک کی تفسیر کی باعث سے اجر و ثواب ہے, اور نعت مبارک کا پڑھنا کی باعث سے اجر و ثواب ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے تلاوت کلام باری تعالیٰ سماعت کی, البانی حسن صاحب نے ہماری سماعتوں کو محفوظ فرمایا, اور اب نعت مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک عالیہ میں پیش کر کے ہمیں اور اپنا نظرانہ حقیقت پیش کرتے ہیں. بارگاہ رحمت للعالمین میرا کلام پیش کرتا ہوں. اللہ تمہارا بتا کہ جو دل میں عشق محمد کا اشتراک نہیں, جو دل میں عشق محمد کا اشتراک نہیں, تو کیا یہ دل کا دھڑکنا تیرے عذاب نہیں؟ جو دل میں عشق محمد کا اشتراک نہیں, تو کیا یہ دل کا دھڑکنا تیرے عذاب نہیں؟ کہ ہر ایک گوشے افکار کر دیا روشن, ہر ایک گوشے افکار کر دیا روشن, ضیاء فکر رسالت تیرا جواب نہیں. ہر ایک گوشے افکار کر دیا روشن, ضیاء فکر رسالت تیرا جواب نہیں. خاص طور سے مطالعہ کریں کہ دونوں زخم ہیں پھر آدمی کے چہرے پر, وہ دونوں زخم ہیں پھر آدمی کے چہرے پر, قسم خدا کی جنازوں میں ان کا خواب نہیں. وہ دونوں زخم ہیں پھر آدمی کے چہرے پر, وہ دونوں زخم ہیں پھر آدمی کے چہرے پر, قسم خدا کی جنازوں میں ان کا خواب نہیں. کسی طرح وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا, کسی طرح وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا جو بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں. کسی طرح وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا جو بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں. کسی طرح وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا جو بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں. تو یہ خاص طور سے یہ بھی ملاحظہ کریں, آپ نے کہہ رہے ہیں کہ میرے حضور کو پڑھیے کہ وہ ہیں زندہ کتاب, میرے حضور کو پڑھیے کہ وہ زندہ کتاب. نیا لفظ چاہتے ہیں والے شاعر جناب اصل ہدایت کو آپ کی سماعتوں کو محفوظ کروا رہے تھے نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پر روایتی انداز سنا وہی انداز تمام کی والا نہیں ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے جیسے کہ یہ آپ کی جو فیصل زیادہ ہے یہ بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کبھی سے اور محفلیت فضیلت صاحب نے یہاں بھی کام دکھایا ہے اپنے طرف سے, انہوں نے اپنے ذہن سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی قیمت سے آج کے اس دور میں جبکہ اس صدی میں میرے ہوٹوں کے صدی میں میرے ہوٹوں کے تبسم کی جاتی ہے ہنسنے والے میرا بچہ کا طریقہ ہوگا. بڑا مشکل کام ہے ہنسنے کا, لیکن یہ موقع دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دوسرے دور کا سلسلہ ان شاء اللہ پیش کیا جائے گا. تو اس میں حضرات کی طرف سے یہ پروگرام تعلیم کیا جا رہا ہے. مسلمان شباب
یہاں ایک اور مسلط خبر دینا چاہتا ہوں. ان کا دم غنیمت ہے. میں دعا کرتا ہوں ان کی طبیعت صحت مند زندگی ہے اور ان کے تمام تلامذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے، ان کے توجہ سے، ان کی محنتوں سے آپ حضرات علمی اور ادبی میدان میں اعلیٰ مقام تک پہنچے ہیں. ایک اور خوشگوار اضافہ ہوا ہے ہمارے شہر میں حضرات کی تعداد میں. مکمل ہوئی اور ان کو میں اپنی اور آپ سب کی طرف سے عزیزی شازیہ کی سلامہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پی ایچ ڈی کی ان کی اتنی تفریح دی جاتی ہے. ایک بڑا خوشگوار اضافہ ہے آج کے اس دور میں. یہ اردو قوامی کی طرف چل رہی ہے. خود محبان اردو جو ہے اردو کی ترویج، ترقی اور اشاعت کے سلسلے میں انتہائی تصاویر سے کام لے رہے ہیں. ایسے وقت میں اردو میں محنت کر کے اور حسن احمد نظامی صاحب کی سرپرستی حاصل کر کے یہاں تک پہنچنا کہ اپنا ریسرچ کا پیپر پورا کرنا اور یہ میں یوں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی صحت کے حوالے سے باتیں پڑھ کے وقت تک اپنا جو حافظ ضمیر ہے اس کی تعداد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دکھ تو ہوتا ہے مگر دکھ سے مفر کس کو ہوتا ہے، مگر دکھ سے مفر کس کو ہے. دکھ تو ہوتا ہے مگر دکھ سے مفر کس کو ہے. کیا یہی تھی میری آواز، میرا چہرہ تھا. اس کی ہجرت کی رسم ادا کی جائے گی کہ پہلے ایڈیشن کی انتہائی مقبولیت کا ثبوت ہے. اس دوسرے ایڈیشن کے آنے پر ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے لیکن آج یہ استحقاق ہم سے چھین لیا گیا، حالات نے چھینا ہے. کسی نے مجھ سے دل جبر یہ استحقاق نہیں چھینا ہے کہ میں نام کو گلستان اردو نہ کہہ سکوں کیونکہ یہاں نہ ہم کو ان اساتذہ کی بھیڑ ہے ورنہ تلامذہ مجھے دکھائی دیتے ہیں علاوہ چند ایک نفوس کے جو اس سلسلے میں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ماجد دیوبندی سابق نائب چیئرمین اردو اکیڈمی. سب سے پہلے نظرتی کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر اس ایڈیشن کے لیے نظر کی گہرائیوں سے خاطر تبریک پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے کارڈ ملا تو یہ میں نے پہلی بار ایسا کارڈ لیا کہ اس کو جمع کرنے کے نام کی شامل ہے. جیسے کہ شکیل بھائی نے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ہے وہ اس پیکٹ کے صدر اور وزارت خصوصی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. تو سب سے پہلے تو میں فضیلت صاحب کی دین کی تمام تفریحی سرگرمیوں کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک انفرادیت ہوتی ہے جس کی مثال یہ کہانی. دوسری بات یہ ہے کہ شرف نبیل جس کا جو ہوتا کا نام بھولی گیا ہوتا ہے لیکن میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مزاج نگاری ہی باقی اور تجدید ختم ہو چکی ہے. سماج میں ہر طرف مزاجیہ کردار ہی موجود ہے. کوئی سنجیدہ کردار ہمیں چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے اور یہ چند لوگ موجود ہیں کہ جس کی سنجیدگی کا آج ہم تحقیق کے اندر اظہار ہو رہا ہے. صحیح بات. دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں ادب کی سطح پر جہاں بات ہوئی وہ بات ہمارے یہاں بدارگاری اردو ادب میں واقعی بہت ایسی شروع ہوئی جس میں چیزیں ذرا مختلف تھی. جس بٹ کی ضرورت تھی وہ نہیں تھی اور ظاہر ہے وہ دور کا دکھا رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ مستقل بدارگاری اور نگاری شروع ہوتی رہی ہے اور آگے بڑھتی رہی ہے. اس سلسلے میں جیسے کہ ہمارے شفیق بھائی نے کہا کہ ہمیں دبستان رامپور کا ہونے کا فخر حاصل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں
یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ہی دبستان جہاں میں ہم مانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں غبار زوال ہے لیکن کسی حد تک آج بھی موجود ہے اور وہ شخصیات ہمارے اندر ہمارے یہاں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. رامپور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں کے کردار چاروں طرف ایسے موجود ہیں کہ جو لمحہ لمحہ مزاح کے عناصر پیدا کرتے رہتے ہیں ان کی کردار کے اندر موجود ہیں. اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ چیزیں موجود ہیں. آپ چلے جائیے ان کی دکان پر کوئی نہ کوئی جملہ کوئی نہ کوئی طرز کوئی نہ کوئی فکرہ کوئی نہ کوئی پختی ایسی ضرور ملتی ہے کہ جس میں ایک شگفتگی کا احساس ہوتا ہے. صحیح بات صحیح بات. یہی بات میں چالاکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی بات میں فضیلت صاحب کی کر رہا ہوں کہ ایس فضیلت صاحب کی مزاج گاری اور اس کی زبان اور اس کے جو تمام لوازمات جو ڈیوائسز ہیں جو پہرایا اظہار ہے وہ تمام تر رامپور کے ماحول کو پیش کرتا ہے صحیح بات. اور اس سے وہ طرز اور مزاح کو بدو پیدا کرتے ہیں. تراشتا رہتا ہوں لفظوں کے خوش نما بہ کر میں بند اپنی ریاضت کبھی نہیں کرتا. میں ایس فضیلت شاہ فضیلت کا ہوں. سائنس گریجویٹ مصور نقاد فکشن. صحیح بات. وہ کریں گے. میں جانتا ہوں نا ان کی اصلیت. ہاں مجھے پتا ہے. ایک بار توفیق ملا تھا کہ شادی جسے کہتے ہیں علامت ہے یقیناً. تو میں نے اس کو لینے کی کوشش کی